بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. آزاد کشمیر میں ناظرین تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں اور وہاں پہ انوار سرکار جو ہے وہ عدلیہ مخالف مہم میں بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن بڑا ایشو تھا بیلداروں کا. 900 بیلدار جو فارغ کر دیے گئے تھے، الحمدللہ ہم نے ان کا ایشو اٹھایا اور انوار سرکار جو ہے مجبور ہو گئی کہ ان 900 بیلداروں کو بحال کر دیا جائے. تو رمضان المبارک میں 900 بیلداروں کی جو بحالی ہے وہ سمجھے 900 گھرانوں کی دعائیں لینے کے برابر ہے. تو یاسر عارف صاحب سے ہم جانتے ہیں. یاسر عارف صاحب جو ہے کشمیر امور پہ کافی دسترس رکھتے ہیں. ہم نے جتنی خبریں کی ہیں وہ یاسر عارف صاحب کے ساتھ مل کے کی ہیں. یاسر عارف صاحب بتائیے گا، پہلے تو بیلداروں کو بحال کر دیا گیا تو کب احساس ہوا، کیسے احساس ہوا انوار سرکار کو کہ یار بیلداروں کا رزق چھین کے ہم کہاں جائیں گے؟ کیا انہیں خوف خدا کی وجہ سے یہ بحال کیے ہیں یا ہمارے پروگراموں کے خوف سے بحال کیے ہیں؟ اللہ کرے انہوں نے خوف خدا کی وجہ سے بحال کیے ہوں. مانگٹ صاحب بہت شکریہ. مانگٹ صاحب، خوف خدا اور چودھری انوار الحق پرائم منسٹر آزاد کشمیر، یہ ان دونوں چیزوں میں مشرق اور مغرب کا بعد ہے. یہ ممکن نہیں کبھی کہ انہیں خدا کا خوف ہو. ہم نے لاسٹ ٹائم اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بیلداران کا ایشو کیا ہے، تو انہوں نے بے سے ملتی جلتی ایک گالی جو ہمارے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، وہ بڑی گالی ان بیلداران کو نکالی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ سرکاری ملازمت کے ساتھ، محکمے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ کسی دور میں ایک سکیم میں آئے تھے، درخت لگائے بس چلے جائیں، اب میں ان کو جو ہے نا ملازمتیں دیتا رہا ہوں. اور یہ ان کا کوئی ریاست کی کسی ملازمت کے کسی تعریف میں یہ آتے ہی نہیں ہیں. یہ موصوف نے ان کے بارے میں کمنٹس کیے تھے. اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ چند ہی دن گزرے، یہ ایشو ہائی لائٹ ہوا، دباؤ بڑھا، بیلداران نے پاکستان کی طرف مارچ کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر جو ان کے باسز ہیں، انوار صاحب کے باسز ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ قبل اس کے کہ ہم آپ کے حوالے سے کوئی بندوبست جلد از جلد کریں، بیلداران کا مسئلہ یکسو کریں. اور موصوف باغے انہوں نے نوٹیفیکیشن کر دیا. یعنی بیلداروں کا مسئلہ نہ اگر حل ہوتا تو ہو سکتا ہے پھر حوالداروں کا مسئلہ پیدا ہو جاتا. بس دیکھ لینا، وہ سیانے آدمی ہیں تو انہوں نے اسی میں اپنی عافیت سمجھی کہ میں کس سے جو ہے نا ایک واحد ایک چینل ہے جس کے ساتھ وہ لڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے حوالے سے ان کی بات کے سامنے وہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اچھا، یہ انوار سرکار کی عدلیہ کے ساتھ جنگ جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کیے ہوئے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سنا ہے کہ ان کو کوئی توہین عدالت کا نوٹس ہو رہا تھا، پھر رک گیا. یہ کیا معاملات ہیں؟ مانگٹ صاحب، یہ خبر آپ کی درست ہے بالکل. اس کی مختلف ذرائع اس کی بالکل تصدیق کر رہے ہیں کہ ایڈاک جج کے معاملے پہ انہوں نے جو ہے نا سینگ اڑانے کی کوشش کی اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ انوار الحق صاحب نے، جس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی لاجک یا کوئی دلیل نہیں بنتی تھی. سارے انوار الحق صاحب کے سینگ بھی ہیں؟ میں نے تو ویسے نہیں دیکھے. سینگ کہیں غائب نہ ہو جائیں. دیکھیں، جو اڑانے کے شوقین ہوتے ہیں ان کے سر پہ سین ہوں نہ ہوں، وہ نادیدہ سینگ تو ہوتے ہی ہیں نا. تو وہ اڑانے کی انہوں نے کوشش کی اور نتیجتاً یہ ہوا کہ جناب انہیں کو 8 سے 10 گھنٹوں کی وارننگ دی گئی. غالباً صبح 9 بجے انہیں وارننگ دی گئی کہ 1:30 بجے تک اگر نوٹیفیکیشن ایڈاک جج کا نہیں ہوتا مبینہ طور پر، تو پھر جو ہے نا شاید آپ کا اس نشست پہ رہنا زیادہ دیر ممکن نہ ہو. اور پھر ان کے 2 سیکرٹریز کہیں کسی جگہ پر گئے اور غالباً انہوں نے وہ نوٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا جس پہ صرف سائن ہونا باقی تھا. اور واپس جا کر انہوں نے باغے بتایا کہ حضور یہاں پر جو ہے نا بڑی زمین بہت گرم ہے، زیادہ یہاں سے ریورس کرنے میں ہی آپ کی عافیت ہے. تو موصوف نے 1:30 بجے پھر یہ نوٹیفیکیشن کیا اور ایڈاک جج جو پیچھے تعینات ہوئے اور اس پہ اپنی عافیت جانی. اور اس سے پہلے انہوں نے سازش کے تانے بانے وفاقی حکومت، کشمیر افیئرز، ہر جگہ پہ باندھے کہ جناب یہ ایڈاک جج کا تقرر چیئرمین کشمیر کانسل کا ہوتا ہے. اور یہ جو حق نہیں، اس کو مسئلہ کیا تھا ایڈاک جج سے جس کی تقرری یہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ اصل میں انوار الحق صاحب عدلیہ کے حوالے سے ان کے عزائم بہت خطرناک ہے آزاد کشمیر میں. اب تو یہ شکوک و شبہات سامنے آنے لگے ہیں کہ کیا وہ ماضی میں، کیونکہ مختلف جگہوں پہ وہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یہ جو اتنا بڑا ڈھانچہ ہے یہ ریاست افورڈ نہیں کر سکتی، تو کہیں سازش کے تانے بانے اس طرف تو نہیں جاتے کہ وہ کوئی بہانے بنا کر اپنی سازش کے چال چل کے کہیں وہ بساط لپیٹنا چاہتے ہیں ریاست کے اداروں کی. ایک تو یہ تھیری ہے، اور یہ تھیری بھی
کوئی جو ہے نا ہوا میں مارے جانے والے تیروں کی مارد نہیں ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں حقائق ہیں. انہوں نے خود کہا ہے کہ یہ ڈھانچہ، یہ انفراسٹرکچر اتنا جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کی ریاست برداشت نہیں کر سکتی. ایک تو تھیری یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر کی جو ایک اعلیٰ عدلیہ ہے، اس کے اعلیٰ منصب پر بیٹھی ہوئی شخصیت کے ساتھ، جن کے حوالے سے کسی کو کوئی جو ہے نا شکوک و شکایات نہیں ہے ریاست کے اندر، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے کوئی ذاتی مخاصمت ہے یا ان کے ساتھ کسی اناد کی بنیاد پہ یہ بھیڑ پڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کی یہ جنگ جو انہوں نے خود کھولی ہوئی ہے. ماضی میں وہ کہتے رہے کہ میں ریفرنس لانے جا رہا ہوں، اس حوالے سے کچھ انہوں نے تانے بانے کیے تھے. تو نئے اڈاک جج کی تقرری، وہ جو ایک سازشی تھیری مبینہ طور پر انوار صاحب نے باندھی ہوئی تھی، کہیں نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کی تفصیل شیئر کر لیں گے ناظرین کے ساتھ. اس میں یہ اڈاک جج کی تقرری شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ آڑے آ رہی ہے اور ان کے عزائم کے راہ میں وہ رکاوٹ حائل کر رہی ہے، اس لیے انہوں نے اس میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی. جب انہیں کہا گیا کہ حضور اگر آپ کو اڈاک جج کے حوالے سے آپ کے کنسرنز ہیں کہ یہ درست نہیں ہو رہی تو پھر نوٹنگ کریں، اس کے اوپر نوٹ لکھیں. اتنے دلیر آدمی ہیں انوار الحق صاحب کہ انہوں نے نوٹ نہیں لکھا. انہیں پتا تھا کہ نوٹ لکھنے کے نتائج شام کو میرے ساتھ کیا ہوں گے، اور صرف سازشیں کی، آگے پیچھے پاکستان کے اندر آئے اسٹیبلشمنٹ کے. تو دیکھیں نا یار، یہ جو کوشش ہوتی ہے نا یاسر عرف صاحب، یہ اقتدار کی بلبلیوں میں نا یہ سب چلتا رہتا ہے. کوئی اقتدار میں آنے کے لیے سازشیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی اقتدار بچانے کے لیے سازشیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی کو اقتدار سے نکالنے کے لیے سازشیں کر رہا ہوتا ہے. یہ سارا کچھ وہاں پہ یہ اس کھیل کا حصہ ہے. وہ ایسی شطرنج ہے کہ اس پر بیٹھا ہوا ہر کھلاڑی جو ہے وہ اپنے اپنی گیم کے لیے، اپنے اپنے مفاد کے لیے دھندا کرتا ہے. یہ بتائیے گا کہ فاروق حیدر صاحب نے بیلداروں سے خطاب کیا وہاں پہ کشمیر میں، ان کے وہاں پہ جو کٹ تھا اس کے بعد بحالی ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی بھی وقت عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے ان کے خلاف، فاروق انوار سرکار کے خلاف. تو کیا کہتے ہیں؟ ایگزیکٹلی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے. اور فاروق حیدر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ بھی دراصل جس طرح بیلداران نے آپ نے بات کی تھی نا، انوار سرکار کو ایکسپوز کیا، بے نقاب کیا، فاروق حیدر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، ان کا بیلداران کے مظاہرے سے جا کے خطاب کرنا، اس نے بھی انوار سرکار کے منہ پر زناٹے دار تمانچہ مارا ہے کہ وہ انوار الحق جو کچھ ہی دن پہلے اور احتساب بیورو، جسے انتقام بیورو کہا جاتا ہے، انتقام بیورو کا چیئرمین لگا کے فاروق حیدر صاحب کے خلاف ریفرنس لانے کی بات کرتے تھے، انہیں جو ہے نا سزا دینے کی بات کرتے تھے. کل ان کے ایک مظاہرے میں جا کے ان کے خطاب کے بعد اگلے دن انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کیا ایسا شخص، کیا ایسی حکومت، کیا ایسا شخص احتساب کر سکتا ہے، کسی طاقتور کے اوپر ہاتھ ڈال سکتا ہے جو ان کا جس طرح کا مزاج ہے اور جس طرح وہ یو ٹرن لیتے ہیں؟ نہیں، اگر انہیں طاقت ملے نا، طاقت اگر انہیں ملے واقعی اسٹیبلشمنٹ سے، پھر تو وہ ہاتھ ڈال لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کو طاقت نہیں مل رہی. البتہ وہ بار بار یہ ذکر ضرور کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہم نے مسائل کو حل کر لیا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر کے اپنے مخالفین پہ دھاک بٹانا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یعنی مانگٹ صاحب، آپ اگر ایم ایل اے سے ملے نا، اچھے سورسز ہوں، آپ ان سے پوچھیں کسی ایم ایل اے کے اگر کنسٹیچوئنسی کے اندر ڈی ای او کی کیا ٹرانسفر یا تقرر ہوا ہے، کہیں کسی ڈپٹی ڈائریکٹر اے ڈی کا تقرر ہوا ہے، تو جب وہ آ کے واپس ان سے پوچھتے ہیں کہ میری کنسٹیچوئنسی میں آپ نے میری مرضی کے خلاف کیوں کیا، تو وہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس والوں نے کروایا. مبینہ طور پہ وہ کھلے عام ہر چیز کا الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگاتے ہیں. کل کا سٹیٹمنٹ یہ آپ کے سامنے، آپ کے واٹس ایپ میں موجود ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی مدد سے مل کر بہت ساری معاملات جو ہے نا یکسو کر لیے. یعنی واحد ٹول، واحد نام ہے جس کو بارہا استعمال کر کے وہ اپنی فیس سیونگ کرتے ہیں. اور خود مجھے یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی جو ہیں وہ لوگ اس ایک پیج پہ آ چکے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے اور انوار سرکار کو گھر بھیج دیا جائے، ان کو چادر سمیت کہا جائے کہ وہ جا کے اتکاف بیٹھ جائیں. بالکل، صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی نہیں، فارورڈ بلاک جو ہیں اس کے اندر بھی مکمل طور پہ کنسنسس ہے. بلکہ ایک بڑے ان کے جو ہے نا گرم جوش جو فارورڈ بلاک سے ان کی پارلیمانی پارٹی کے ممبر تھے، انہوں نے گزشتہ سے پیوستہ ہفتے کسی خاص جگہ پہ جا کے میٹنگ بھی کی اور انہیں واضح طور پہ، ان کے ساتھ 3-4 ممبران بھی ہیں، واضح طور پہ انہیں کہا کہ ہمیں انوار الحق ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے.
آپ جس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اس کو بنا دیں، قائد ایوان بنا دیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، انوار کے ساتھ، انوار الحق کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ یہ واضح طور پہ اس کے اوپر اتفاق ہو چکا ہے، کنسنسس ہو چکا ہے انوار صاحب کا جو تو رویہ پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ رمضان المبارک میں حکومت کی تبدیلی جو ہے کشمیر میں ہیٹرک ہو جائے گی، تو کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے 22 دن تقریباً باقی ہیں، تو ہیٹرک ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی چیز کے دو رائے نہیں ہے کہ جو 22 دن باقی ہیں اس کے اندر 22 دن، 2 دن، 8 دن، 10 دن، ان دنوں کے اندر اگر بہت زیادہ بھی اگر مل گئی انہیں، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہلت مل گئی، تو وہ عید کے بعد کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا انہیں گھر جانا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہیں رمضان میں وہ گھر چلے جائیں گے، اور یہ بات یقینی ہے، ہر طرف سے جو دھواں اٹھ رہا ہے وہ اس بات کی نوید سنا رہا ہے کہ انوار سرکار کے دن اب تھوڑے ہیں۔ بہت شکریہ جناب یاسر عارف صاحب۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ آج کل انوار الحق صاحب جو ہیں، جو پی ایم آزاد کشمیر ہیں، وہ مہدی حسن کا وہ گیت بھی بہت سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ ان کا مزاج بھی کافی جو ہے وہ کلاسیکی موسیقی کی طرف ہی ہے۔ مہدی حسن کا وہ گیت ہے نا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، تو وہ گیت سنتے ہیں، پھر وہ خود ہی اندازہ لگاتے ہیں کہ دھواں سپریم کورٹ آزاد کشمیر سے اٹھ رہا ہے، یا پارلیمنٹ سے اٹھ رہا ہے، یا بیلداروں کے جلسے سے اٹھ رہا ہے، یا عوامی ایکشن کمیٹی سے اٹھ رہا ہے، یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے مل کے کوئی انگیٹھی جو ہے وہ گرم کی ہوئی ہے، وہاں سے دھواں سا اٹھ رہا ہے۔ بہرحال کشمیر کی صورتحال تو اس وقت یہی ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اب یہ سراغ لگانا تو ظاہر ہے انوار الحق صاحب کا حق بھی ہے اور کام بھی ہونا چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ شمشاد مانگٹ اور جناب یاسر عارف صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔